السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. علی بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. حضرت صاحب حج پہ جا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. میرے لیے یہ بڑا ایک ٹرانسفارمیشن کا فیز ہے جس میں میں حج کے بارے میں بہت سوچتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آخر میں حج ہے کیا، لوگ حج پہ جاتے کیوں ہیں، اور جب حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اتنے سارے سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. ان سوالات کے اصل میں جواب ہیں کیا؟ اور انسان جب فیصلہ کرتا ہے تو کئی بار ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا اسپریچول کالنگ اس کے بارے میں آئی، یا آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیا ٹرانسفارمیشن اس کے بارے میں فیس کرتے ہیں. تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ضرور المورد سے بھی ان کو اوپینین لوں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت اہم موڑ ہے. عبادات تو انسان ڈفرینٹ طریقے کی کرتا ہی رہتا ہے، لیکن حج آبویسلی ایک اس میں سفر کا تعلق ہے. اس میں اس سفر میں جو ہم سے مناسک کہے گئے ہیں، ریچولز کہے گئے ہیں، ان کو فالو کرنے کا تعلق ہے. اور اس پہ کافی ڈبیٹ ہے. جب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہر بندہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہا ہے. تو میں نے اس پہ بڑی جستجو مجھے ہوئی، اور میں نے سوچا کہ ضرور اس پہ سوالات اٹھائے جائیں اور جو جوابات ملے ان کو دنیا میں شیئر کیا جائے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے بھائی علی. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے حج کا جو پس منظر ہے اور حج کا جو مقصد ہے یا حج کے پیچھے جو ریزننگ پیش نظر ہے اس کو جانے، تاکہ جب بھی کوئی آدمی کام بغیر کسی چیز کے پس منظر کو سمجھے کرتا ہے تو اس کی کبھی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کبھی کوئی افادیت نہیں ہوتی. ابھی دیکھیے دنیا میں جتنے ایکشنز ہیں، ابھی آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ نے گاڑی دائیں ہاتھ چلائی ہوگی، آپ نے حد رفتار کی پابندی کی ہوگی، آپ نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اپنی جیب میں لائسنس رکھا ہوگا. یہ سارے ایکشنز ہیں. اگر آپ ان ایکشنز کو ان کے کانسیکوینسز سے الگ کر لیں تو آپ کہیں گے یہ تو بیوقوفی ہے. بھائی کیا ضرورت ہے سیدھے ہاتھ پہ گاڑی چلانا، کیا ضرورت ہے 120 کی حد رفتار کی پابندی کرنا، کیا ضرورت ہے جیب میں لائسنس رکھنا. تو دنیا کا ہر ایکشن اصل میں اپنے پیچھے ایک میٹا فزکس رکھتا ہے، اپنے پیچھے ایک فلسفہ رکھتا ہے، اپنے پیچھے ایک حقیقت، ایک ریزننگ، ایک مقصدیت رکھتا ہے. وہ مقصدیت اگر آپ کے پیش نظر نہ ہو تو دنیا کے اندر یہ ساری حرکات آپ کو بیوقوفی لگیں. آپ دیکھیے، آپ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہاتھ صاف کر کے کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھ صاف کر کے نہیں کھایا تو جراثیم آئیں گے. لیکن دین ایک واحد ایسا موضوع ہے کہ جس میں کوئی بھی ریچول، کوئی بھی ایکشن کرتے ہوئے ہم کبھی بھی اس ایکشن کی جو مقصدیت ہے، اس کی جو علت ہے، اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے، اس کو پیش نظر نہیں رکھتے. اور ہمارا ہمیشہ سے توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس ریچول کو ہم پورا کر لیں، اس ایکشن کو ہم پورا کر لیں، جبکہ وہ ایکشن اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے. وہ ایکشن کسی ریزن کو سمبلائز کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ لوگ جاتے ہیں حج پہ. اس سے پہلے آپ اگر پڑھیں، مسلمانوں کے لٹریچر کو پڑھیں، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کا سیاسی اجتماع ہے. سیاسی اجتماع ہے. بڑی تعداد میں 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. آپ کو بندہ ان سے پوچھے کہ بھئی یہ سیاسی اجتماع جو ہے یہ مکہ میں ہی ہونا تھا، یہ سیاسی اجتماع اگر ہو رہا ہے تو اس اجتماع کا حاصل کیا ہے؟ اچھا یہ اجتماع ہے تو اس کو اجتماع کس نے بنایا ہے؟ تو یہ ساری بحثیں، ساری باتیں کبھی بھی ہمارے یہاں زیر بحث نہیں آتی. تو میں ایک بات اس پہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت بھی آپ کسی بھی ایکشن کو اپنے ورلڈ ویو میں لا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی افادیت محسوس ہوگی. بالکل. لیکن اگر آپ اس کو اپنے ورلڈ ویو سے نکال دیں گے تو وہ محض چند حرکات ہیں. کھڑے ہو گئے، چکر لگا لیا، پتھر مار دیے، سر کٹوا لیا، اوپر اپنے احرام اوڑھ لیا، کوئی مقصدیت نہیں ہوگا. تو مختصر بتایا تو میں آپ کو 1 منٹ کے اندر کہ جو ورلڈ ویو ہے مسلمان کا، جس میں عبادات اس کے سامنے آتی ہیں، وہ ورلڈ ویو کیا ہے؟ وہ ورلڈ ویو یہ ہے کہ جب میں دنیا میں آتا ہوں تو میں اپنے اوپر سب سے پہلے نظر دوڑاتا ہوں. میں اپنے وجود کو بھی دیکھتا ہوں، اور میرے وجود کے 2 حصے ہیں. ایک میرا ظاہری وجود ہے، میرے ہاتھ، جسم، یہ سب چیزیں، سینسز، اور ایک میرا باطنی وجود ہے، میرے اندر ہیں، میری فطرت ہے، میرے اندر میری انر سینس ہے، میرا کانشیسنس ہے. پھر میں کائنات کو دیکھتا ہوں. ہر جگہ پر مجھے ایک جواب ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم سب بنائے گئے ہیں. اگر ہم بنائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا کوئی خالق ہے. اچھا خالق ہے تو یا تو وہ حی و قیوم خالق ہوگا. حی و قیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ زندہ ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، یا وہ کوئی ٹبولا راسا ہے، کسی جگہ پر پڑی ہوئی کوئی مادہ ہے، کوئی انرجی ہے. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں پیغمبروں نے خبر دی کہ نہیں، وہ حی و قیوم خدا ہے، زندہ ہے، جاویدہ ہے. اگر وہ زندہ اور جاویدہ خدا ہے تو اب جو شخص اس دنیا میں زندہ ہوگا اس سے 3 ہی جہتوں سے ہمارا تعلق بنے گا. پہلا کیا ہوگا؟ پہلا یہ ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں. اگر اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی پرستش کرنا، اس کو پوجنا، اس کے آگے جھکنا. تو ہمارے دین میں یہ جو پرستش ہے اس کو مجسم کر دیے گئے نماز کے ریچولز میں. بالکل. اچھا یہ جو نماز ہے، آپ دیکھیں نماز کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نماز بھی ایکشنز کا نام ہے.
قیام ہوتا ہے نماز میں, جی, رکوع ہوتا ہے, جی, سجدہ ہوتا ہے. اچھا, یہ سارے ایکشنز کو آپ نکال دیں اپنی ذات میں, تو یہ قیام تو میں اسمبلی میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, جی بالکل, یہ قیام تو میں سڑک پہ کسی اور کے لیے کھڑے ہو کے بھی کر سکتا ہوں. بٹ نماز میں قیام محض قیام نہیں ہے, کھڑا ہونا نہیں ہے, بلکہ نماز میں قیام اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کنا ہو کر, منت کنا ہو کر, پرستش کی غرض سے کھڑے ہونا ہے کہ یا اللہ. آپ دیکھیے جو ہم قیام میں دعا پڑھتے ہیں وہی اس کی اسپرٹ کو واضح کر رہا ہے. صحیح بات ہے. کیا کیا دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, میں سیدھا راستہ دکھا دے, تو ہی مالک ہے, تو ہی یوم جزا کا سب کچھ, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو پرستش پہلی چیز ہے. پرستش کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ اللہ سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. دوسرا, اگر وہ حی قیوم خدا ہے تو ہمارا اس سے تعلق ہوگا اطاعت کا. بھائی حی قیوم ہے تو گفتگو کرے گا نا, اوبیڈینس کو بات کرے گا, وہ کہے گا بھی اس کو مانو, یہ کرو وہ نہ کرو. تو آپ دیکھیے عبادات میں ہمیں کہتا ہے روزہ رکھو, جی, وہی چیزیں جو کھانے پینے کی جائز ہمیں کہتا ہے بالکل صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھانا, تو ہم اطاعت کے جذبے میں سرنڈر کر کے وہ کھانا پینا چھوڑ. تیسری جو چیز ہے وہ ہے نظر. نظر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اس منعم حقیقی, اس مالک کے کائنات, اس پروردگار عالم کے اذن پر قربان کر دینے کا, سیکریفائز. یعنی وہ مجھے یہ کہے کہ بھائی تم نے میری پرستش کر لی, تم نے اطاعت بھی کر لی, اب میرا تقاضا یہ ہے کہ نکلو اور اپنا مال اور اپنی جان میرے کاز میں خرچ کر دو. تو یہ ہو سکتا ہے نا, ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ مالک ہے دنیا کے اندر, وہ مجھ سے اس کا تقاضا کرتا ہے. اچھا, دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک میدان جنگ ہے, اور میدان جنگ کس کا ہے؟ خالق اور شیطان کے درمیان. جی, شیطان مستقل آپ کو ورگڑا رہا ہے اور خالق مستقل آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اس کے نرغے میں نہیں آنا. تو اس میں آپ کو جنگیں بھی کرنی پڑ سکتی ہیں, آپ کو کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلانا پڑ سکتا ہے, آپ کو کسی کی مدد بھی کرنی پڑ سکتی ہے. تو ہر وقت جان مال کی قربانی زیر بحث ہے. تو جو نظر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مجسم کر دیا. عبادات کے بارے میں دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ عبادات جس طرح اپنی واقعیت میں اکیلے آپ کرتے ہیں, نماز میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اسی طرح عبادات کمبینیشنز میں ہوتی ہیں. تو حج کو نظر کی تمثیل بنا کر اس میں کمبینیشنز آف عبادات کو شامل کر دیا گیا ہے. مثلا دیکھیں اس میں طواف بھی ہے, اس میں نظر کی علامات بھی ہیں, اس میں آپ نے احرام بھی پہننا ہے, اس میں آپ نے قربانی بھی کرنی ہے, اس میں آپ نے سر بھی منڈوانا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل کر دی, میدان میں بھی کھڑے ہو جانا ہے. تو اب بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی جان کو میرے اذن, میری خواہش پہ قربان کرنا ہے. اس جذبے کو میں نے تم سے منوانا ہے کہ تم اس قابل ہوگے, کر سکتے ہو. اس کے لیے میں تمہیں ایک ایکسرسائز سے گزارنا چاہتا ہوں. اچھا, حج جو ہے وہ اصل میں خدا اور شیطان کے درمیان جو جنگ ہے, اس جنگ میں خدا کی فوج میں کھڑے ہونے کی ریہرسل کا نام ہے. یعنی کہ یہ تو ایک ایکسٹریم کلمنیشن آف اوبیڈینس ٹو اللہ تعالیٰ اینڈ سیکریفائس ہے. یہ غیر معمولی ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے کہ آپ دیکھیے اس میں آپ کرتے کیا ہیں, اس میں آپ جو کچھ جنگ کے اندر ہوتا ہے اسی کی ایک ڈرامہ, اسی کی ایک تمثیل, اسی کا ایک ٹیوٹوریل اس کو انجام دیتے ہیں. مثلا آپ کیا کرتے ہیں جنگ کے اندر, کبھی آپ نے دیکھا کہ جنگ کے اندر لوگ اس طرح تیار ہو کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہیں؟ کبھی نہیں بیٹھتے نا. جنگ میں تو لوگ کود پڑتے ہیں. جنگ میں تو زیب و زینت نہیں ہوتی. تو یہاں آپ احرام کے 2 کپڑے پہنتے ہیں اور ایک مجاہد کا سا روپ اپنا لیتے ہیں اور اپنے اوپر تمام زینتوں کو ممنوع کر دیتے ہیں, نہ خوشبو لگاتے ہیں, نہ کوئی اور کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ وہاں جاتے ہیں, معبد کے پھیرے لگاتے ہیں. وہ جو طواف ہے, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جانور جس کو قربان کرنا ہوتا تھا نا, اس کو کندھوں پہ رکھ کر معبد کے پھیرے لگائے جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں نظر کے پھیرے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان پاکستان میں کامن ہے جو نظر اتاری جاتی ہے, اس میں بھی دیکھیے وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ معبد کے پھیرے تھے, اس میں جانور کی جگہ بندہ آ گیا. انٹرسٹنگ کہ جی اللہ تعالیٰ جب کبھی زندگی میں مجھے موقع ملا تو جانور تو گیا, اس کی جگہ میں آ جاؤں گا, اپنے آپ کو قربان کر دوں گا. آپ دیکھیں وہاں جاتے ہیں وقوف عرفہ میں, آپ قیام کرتے ہیں وہاں پر. یہ قیام وہی ہے جو نماز میں قیام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان جنگ میں, جیسے مجاہدین نہیں پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوتے اور وہاں پر آپ قصر نماز پڑھتے ہیں, حالت جنگ میں قصر نماز پڑھی جاتی ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ بھئی جنگ کے دوران نماز جمع کر لو, تو آپ حج میں جا کے نمازیں جمع کرنا شروع کر دیتے. یعنی کہ یہ ری انیکٹمنٹ ہوگی اس جنگ کی جو آپ شیطان سے لڑ سکتے ہیں, اور آپ اس کو شو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ تیار ہوں اور میں اس پروسیس سے گزر کے دکھاؤں گا. ایگزیکٹلی, بالکل. یہ تو بڑا زبردست آپ نے بتایا. میں اس پہ بڑے نئے سوالات پیدا ہو گئے, کیونکہ ہم لوگ اصل میں جب آپس میں دوست احباب بیٹھتے ہیں, میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کلیئر کر دوں, اوبیسلی ہم یونائٹیڈ اسٹیٹ سے جا رہے ہیں, US سے, گاندھی سینٹر ڈیلس ٹیکساس میں موجود ہے, تو ہم ڈفرنٹ ٹائپ آف پیکیجز سے جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے ہم اس کو سوچتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو نیچرل رکھوں اس طرح, کیونکہ اصل میں یہ واقعہ ہے کہ ہم جس طرح جاتے ہیں, لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک ایزمپشن کر لیتے ہیں کہ
یار حج تو فرض ہے تو ہم حج فرض کرنے جا رہے ہیں, تو پھر بات ریچولز پہ رہ جاتی ہے, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. لیکن آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہوئی کہ سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حج ہم کرنے جا کیوں رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں آپ نے 3 عبادات کے طریقے بتائے, جس میں اوبیسلی آپ نے اطاعت کا اور اوبیڈینس کا اور پھر سیکریفائس کے بارے میں ہمیں بتایا, اور ریمائنڈر کا. پہلا تو آپ نے نماز کا ریمائنڈر کا بتایا. اس میں سوال لمبا ہو گیا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس پروسیس سے گزر رہا تھا, تاکہ وہ بات جو میرے ذہن میں آئے, کیونکہ مجھے بڑی بودر کرتی ہے کہ بات کہ میں اصل میں پرسنلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا, اور اپنے کیریئر کے پیک میں اور اپنی صحت کے پیک میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کو کہوں کہ آپ نے جو مجھے بہت کچھ دیا, میں اس ایثار سے گزرنا چاہتا ہوں اس کی خاطر, رائٹ. لیکن کئی بار ہمارے یہاں اوبیسلی یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم گناہ معاف کروانے جا رہے ہیں, رائٹ. تو آپ اسی بات کو آگے لے کے چلیں. میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا صحیح ہے کہ لوگ حج پہ جب جا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ ایثار ہے, یہ سیکریفائس ہے, اور یہ اس نظر کی عبادت ہے جس کے لیے آپ ری انیکٹمنٹ کر رہے ہیں. میں اگر اس کو دوبارہ کلیریفائی بھی کر دیں گے ناظرین, کیونکہ بڑی زبردست طریقے سے آپ نے بتایا. ایگزیکٹلی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, میری نماز اور میری قربانی, اور اس کے مقابلے میں 2 الفاظ کا ہے, میرا جینا اور میرا مرنا. وہ یا نماز کو زندگی کے مقابلے میں رکھا جی, اور مرنے کو قربانی کے مقابلے میں رکھا. کہ میں اگر قربانی کرتا ہوں تو اصل میں جانور کو نہیں قربان کر رہا, اصل میں تو میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں جی. لیکن اللہ نے میری جان کو حرمت دی ہے, ابھی اس کی ضرورت نہیں پیش آئی, تو میں اللہ تعالیٰ کو یہ میسج دیتا ہوں جانور قربان کر کے کہ یہ آج جانور تیرے قدموں میں رکھ رہا ہوں, کل موقع ملا تو اپنے گردن میں بھی چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. تو یہ ہے مقصد. آپ نے جو بات کی نا کہ آپ جس جذبے سے جا رہے ہیں کہ جی شکر کا جذبہ آپ کوئی بھی دل میں لے جائیں جی, جو ریچولز آپ وہاں پرفارم کر رہے ہیں اس جذبے کو ان ریچول سے نکلنا چاہیے. مثلا آپ وہاں پر جا کر احرام پہن لیتے ہیں, اب وہ احرام پہننے میں شکر کا کیا پہلو آتا ہے سامنے, یا مثال کے طور پہ آپ وہاں جا کے شیطان کو پتھر مارتے ہیں, اس میں شکر کا کیا پہلو آتا ہے. آپ مثال کے طور پہ وہاں جا کر قصر نماز پڑھتے ہیں, اس میں شکر کا کیا پہلو آتا ہے. آپ مثال کے طور پہ عرفہ میں جا کر بیٹھ کے وقوف کرنا شروع کر شکر. تو زندگی بندہ مومن کی تو ہر لمحہ شکر ہوتی ہے, شکر تو ہے ہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس عبادت کو آپ کر رہے ہیں اس کی اپنی ہرمینوٹکس کیا ہے, وہ جو ریچولز ہیں ان کا اپنا میسج کیا ہے. تو ان ریچولز کا جو میسج ہے وہ شکر تو نتیجہ ہے اس کا جی. یعنی جو کچھ آپ وہاں کر کے آ رہے ہیں وہ کیا کر کے آ رہے ہیں, وہ یہ کر کے آ رہے ہیں کہ بھائی زندگی کے اندر جب شیطان سے عملی جنگ ہوگی تو میں ایکوپڈ ہوں گا, اور جب آپ ایکوپڈ ہوں گے تو آپ شکر گزار بندے بھی بنیں گے. ایک ریہرسل اور پریکٹس کرنے جا رہے ہیں, آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت اس درجے پہ پہنچ گئی ہے, اس کلمینیشن پہ پہنچ گئی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں, اور اس کے لیے میں اس پروسیس سے گزر کے دکھاتا ہوں جو آپ نے ہمارے لیے فرض میں رقم مقیم کر دی جی. تو یہ تو بڑا زبردست ایک ری انیکٹمنٹ ہوگی اس جنگ کی, اور جب ان ریچول کو جب آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت شو کر رہے ہیں, اور ایثار کی جو جس کے لیے آپ تیار ہیں اس پروسیس سے گزر کے آپ اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے ہیں. ان مائی ورڈز, اگر آپ اس کو کریکٹ کر دیں, ایگزیکٹلی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے ہیں کہ میں دیکھیں میں گزر رہا ہوں, میں حالت جنگ میں ہوں, میں احرام پہنے ہوئے ہوں, میں وہ تمام وہ چیزیں نہیں کروں گا جو ایک انسان ایک عام زندگی میں کرتا ہے, جس میں جیسے چھوٹی چھوٹی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سینٹ نہیں لگانا ہے اور بہت ساری سادہ لباس میں پہننا ہے, اور اوبیسلی میدان جنگ میں کی طرح کا ماحول ہوتا ہے جب آپ اتنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں. ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں, دیکھیے یہ جتنی عبادات آپ کو نظر آتی ہیں نا, یہ انسانوں نے پرفارم کرنی ہے. تو انسانوں کے ہاں خود اپنے ایکشن سے اطاعت اور نظر کے کچھ ریچولز پیدا ہوئے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. پرانے زمانے میں جس وقت آپ کسی ملک پر حملہ کرتے تھے اور وہاں پر کسی کو قیدی بنا لیتے تھے, غلام بنا لیتے تھے, تو سب سے پہلا کام پتہ کیا کرتے تھے, اس کا سر مونڈتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سر مونڈ کر آپ پوری قوم کو یہ پیغام دیتے تھے کہ یہ ہمارا غلام ہے, اس نے سرنڈر کر دیا, یہ سلیو ہے ہمارا. یہی ریچول تھا, یہ انسانوں کو بنایا ہوا ریچول ہے, یہی ریچول تھا. اس ریچول کو اللہ نے اٹھایا جی. اب جب آپ کے حج کا خاتمہ ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, آپ سر منڈوا دیتے ہیں. کیوں؟ آپ سر منڈوا کے یہ میسج دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دنیا کو بھی کہ میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی سلیوری میں جانے کا اظہار کرتا ہوں, میں سلیو بن گیا ہوں اللہ تعالیٰ کا. ورنہ آپ ذرا غور کریں کہ کیا ضرورت ہے بال کاٹنے کی. جی بالکل, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس معاملے میں.
اور میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ہم تو اس میں پڑے ہوئے تھے کہ کون سے ریچول میں کہیں ٹوٹ نہ جائے اور حج ہو نہ جائے، لیکن ہم نے کبھی اتنی ڈیپتھ میں ہر پروسیس یا ہر عمل کو دیکھا نہیں کہ وہ ہے کیوں اصل. دوسرا کیا کام کیا جاتا تھا جب کسی قیدی کو پکڑ کے لاتے تھے؟ دوسرا کام یہ کیا جاتا تھا کہ اس کے ناخن کاٹے جاتے تھے، ناخن کاٹے جاتے تھے اور سر منڈایا جاتا تھا. تو یہ نظر کی علامات ہے. نظر کی علامات کو اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر جمع کر دیا. قربانی بھی نظر کی علامت ہے، بال منڈوانا بھی نظر کی علامت ہے، ناخن نہ کاٹنا بھی نظر کی علامت ہے، اور کب کاٹنا؟ جس وقت قربانی کر دی جائے. تو ان سب کا ایک کمبینیشن بنا دیا، اور حج کے اندر آپ کو اس پنیکل پہ لے گا اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہ دیکھو کہ تم یہاں پر اپنے آپ کو بھی یہ میسج دے رہے ہو. اور مجھے آپ نے ٹریننگز کرتے ہیں نا، مختلف ٹریننگز کرتے ہیں، فوج کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کے آفس کی بھی. اس میں آپ کرتے کیا ہیں؟ اصل میں آپ ان ساری مشقوں سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں، ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں، ٹاسک سے گزرتے ہیں. تو اس میں آپ کو خود اپنے ضمیر پہ ایک اسٹرینتھ محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو حج جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنی جان قربان کرنے کے جذبے کی ایک عملی مشق ہے. اور اس عملی مشق کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مشق کر کے تم لوٹتے ہو تو گویا بالکل ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے تم دھل نکل گئے ہو. یہ گناہ ثواب اس پس منظر میں نہیں ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر طواف کر لیا تو ثواب مل جائے گا. وہی ثواب کے تو بہت سارے کام ہیں. ثواب تو گھر پہ بیٹھے آپ چیریٹی کرتے ہیں آپ کو ثواب مل جائے گا. ثواب تو آن لائن آپ کسی کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ثواب مل جائے گا. اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو جب تک پورا نہ کیا جائے. اچھا، اس میں ایک سوال لوگ عام طور پہ کرتے ہیں آج کل کہ یار یہ جو کچھ ریچولز بتائے گئے ہیں، مثال کے طور پہ بال کاٹ لو یا یہ احرام اوڑھ لو یا مثال کے طور پہ رمی کر لو. اچھا، وہ رمی دیکھیں آپ کیا چیز ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے اس میں. شیطان ویطان کوئی نہیں ہے وہاں پر. وہ اصل میں میری نفرت کا اظہار ہے شیطان سے، کہ میں اس کو پتھر ماروں. آپ دیکھیں، آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کہ جس کو رجم کیا گیا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس کو پتھر مار کے دھتکار دیا گیا ہے. تو اس دھتکارنے کی علامت ہے جو آپ روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مجسم کر دیا. آؤ دھتکارو، اٹھاؤ پتھر اور مارو اس کو. اسی طرح مارنا پتھر، جس طرح تم واپس لوٹ کے کھڑے ہوئے ہوگے دکان پر اور کم تول کے تمہیں پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہو شیطان، تو پتھر مار کے اس کو وہاں سے بھگا دینا. ہم لوگ روز جو چیز پڑھتے ہیں اس کو آپ نے رجم سے کنیکٹ کر دیا. کتنی زبردست چیز ہے کہ ہم اصل میں جو چیز کر رہے ہیں ہر جگہ جو ہم روز پڑھتے رہتے ہیں وہ لنکڈ ہے آپس میں. ایگزیکٹلی. دنیا میں اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو پورا کا پورا دین ہے نا، وہ ایک کوہرنٹ تصور کے اندر کھڑا ہوا. جو کچھ حج میں آپ کر رہے ہیں وہی کچھ اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں آپ سے چاہتے ہیں. تو ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو پوری کی پوری رسوم اور آداب مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ لگتا ہے کہ جیسے بڑے پرانے دور کے قبائلی دور کے. آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے سوال یہ کبھی کبھی کیا؟ جی بہت آتا ہے، کیونکہ اوبیسلی اس میں جو ریچولز ہیں اور جو ایک میدان میں رہنے کا ہے وہ 1400 سال پہلے کا تھا. تو کئی بار یہ سوال ضرور آتا ہے ذہن میں کہ اگر ماڈرن ٹائمز میں اسلام آتا تو کیا یہ ریچولز کوئی ڈفرینٹ ہوتے؟ ہاں لیکن بڑا اچھا سوال ہے یہ. اسلام نے جو بھی احکام دیے ہیں، یہ تو واضح ہو گیا نا کہ ان احکام کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک مقصد ہے، ایک ریزننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے وقت، یعنی شریعت دیتے وقت، قانون دیتے وقت اس چیز کا لحاظ کیا ہے کہ جو چیزیں زمانے کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں تو وہاں پر کسی بھی ریچول کو اہمیت نہیں دی. اچھا، مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت آپ طلاق دیں تو بیوی جو آپ کے گھر سے جا رہی ہے نا، اس کا پیٹ خالی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے اس کے پیٹ میں بچہ نہیں، اس لیے کہ کل اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو سنبھالے گا کون؟ یہ شوہر کہے گا یہ تو میرا ہے نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ واضح ہو جائے کہ پیٹ خالی ہے. اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید میں کہا کہ 3 پیریڈز تک عورت وہیں گھر میں رکی رہے گی. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ تمہید باندھتے ہیں، پیریڈز نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. لیکن ماڈرن ٹائمز کے اندر سائنس نے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیا کہ شادی کے اگلے دن واضح ہو سکتا ہے کہ پیٹ خالی ہے کہ نہیں ہے. تو اب وہ جو حکم تھا وہ مبنی بر ریزن تھا، مبنی بر علت تھا. اب اس کا وہ جو مقرر کیے گئے تھے اوضاع، وہ اہمیت ان کی باقی نہیں رہی. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں، جب لین دین کرو تو لکھ لو. بڑا زبردست ایگزامپل. اب میں اور آپ روزانہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ، کبھی ہم لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے. کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ. تو لین دین میں بھی مقصد کیا تھا؟ ریکارڈ ہو جائے. تو ریکارڈ کسی اور طریقے سے ہو جائے تو دین کا مقصد پورا ہو گیا. تو جو احکام دیے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے یہ احکام ہوتے ہیں جن میں ریزن اصل ہوتا ہے. دوسرے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مبنی پر ریزن ہے لیکن تم فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے.
اس لیے فالو کرو انہیں. اس لیے فالو کرو. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا سے رخصت ہو گئے, تم مال چھوڑ کے چلے گئے ہو, کس کو کتنا مال دینا ہے یہ 1400 سال کے 14,000 سال بھی گزر جائے, تم کوئی قطعی حتمی فارمولہ لے کر آؤ میرے پاس, لے کر آؤ, لا ہی نہیں سکتے. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ میں آپ کھڑے ہوئے نا, دنیا کے اندر اس وقت 100 سے زیادہ انہیریٹنس کے ڈفرنٹ لاز ہیں. جی. انسانیت خود جمع نہیں ہو سکی. جی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع, تم جانتے نہیں ہو کہ کون بلحاظ منفعت. میں بتا دیتا ہوں, میں فیصلہ کر رہا ہوں. مثال ایک اور چیز, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دونوں شیڈز پائے جاتے ہیں, فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یار یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, دو رائے ہو سکتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے, وہ مثال یہ دی ہے کہ یار تم جب لین دین کرتے ہو, ایک چیز میں نے خریدی 5 روپے کی اور آپ کو بیچ دی 7 روپے کی, یہ تو جائز ہے. لیکن یہی میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں 7 روپے, اس پہ 2 روپے میں آپ سے نہیں لے سکتا, ظلم ہے. تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی خرید و فروخت کے اندر بھی تو میں منافع رکھ کے دے رہا ہوتا ہوں, تو مال دیتے ہوئے میں کیوں نہیں زیادہ پیسے لے سکتا آپ سے. کہہ سکتے ہیں نا آپ, دین نے فیصلہ کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ظلم ہے. ایک اور مثال اس کی آپ لے لیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ سود کو تو آپ نے حرام قرار دے دیا, یہ کرائے پہ جو میں مکان دیتا ہوں وہاں پر بھی تو میرا کچھ نہیں جا رہا. ایک مکان میں نے دیا ہے, اگلا اس کو استعمال کر کے پیسے دیتا ہے, تو اس کو آپ جائز قرار دیتے. تو اب یہ کیا چیز ہوتی ہے جن میں دونوں شیڈ, دو آراء ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان میں فیصلہ کر کے بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں. جانوروں کے بارے میں بتایا, درندے جانور نہیں کھا سکتے. اب بعض جانور ایسے ہیں جن میں دونوں شیڈز پائی جاتی ہیں. سور میں آپ دیکھیے ہے بکری کی اسپیشیز سے, لیکن اس کی فکس بھی ہوتی ہیں جس سے چیر پھاڑ کی علامت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. تو دوسری طرح کے وہ احکام ہوتے ہیں جن میں انسانی عقل کوئی حتمی یہ نہیں کہ فیصلہ نہیں کر سکتی, حتمی فیصلہ کرنے کی ہوتی ہے, لیکن انسانی عقل جو ہے حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی. تیسری نوعیت کے وہ احکام ہوتے ہیں جن احکام کا تعلق میری عقل سے ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک وجود ہے, مجھے اس کی پرستش کرنی ہے. اب پرستش کے 2 ہی راستے ہو سکتے تھے کہ میں جس طرح چاہوں اس طرح پرستش کروں. صحیح بات ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 14 سال گزر گئے ہیں, آج کے آدمی کو ہو سکتا ہے آن لائن اللہ میاں یاد کرنے سے یاد آ جائیں گے. 14 سال پہلے کسی کو نماز پڑھنے سے یاد آ جائے, ہو سکتا ہے نا. کوئی بندہ کہتا ہے میں میڈیٹیشن کرتا ہوں, آ سکتے ہیں. اس میں اگر خالق نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ٹھیک ہے, جو چاہیں کریں آپ. لیکن اگر خالق نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس طریقے سے یاد کرو, تو میں نے یاد کس کو کرنا ہے؟ خالق کو. تو خالق نے اگر بتا دیا کہ اس طریقے سے کرنا, تو پھر میرے پاس رہنے کو کیا رہے گا؟ صحیح بات ہے. اب اس میں 1400 سال گزرے ہیں یا 14,000 سال گزرے ہیں, بندہ میں وہی ہوں, خالق وہ وہی ہے. نہ میں تبدیل ہوا نہ وہ تبدیل ہوا, تو زمانے کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس نے یہ بتا دیا کہ زمانے کی تبدیلی سے جب تم میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں خود تمہیں بتا دوں کیا کرو. مثلا تم افراتفری آپا دھاپی میں ہو تو نماز ملا کر پڑھ لو, تم سفر میں ہو نماز قصر کر لو, تم روزے نہیں رکھ سکتے تو دوسرے دنوں میں رکھ لو. تو اس نے وہ ساری کے سارے امکانات جو دنیا میں پیش آ سکتے تھے اس طریقے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو خالق نے بتایا ہے, تو اس نے وہ تک بتا دیا میں قرآن میں. تو اب آپ بتائیے 1400 سال گزرے ہیں یا 14,000 سال گزرے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ خالق نے طے کر دیا میں عمل. اچھا آپ دیکھیے خالق نے کیا کہا, وضو کر کے پڑھو نا, یہی کہا نا وضو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. طریقہ بتا دیا وضو کا. پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تیمم کر لو. اچھا, تیمم کے اوپر پیغمبر نے اجتہاد کر دیا, بھائی سفر میں جا رہے ہو, موزے پہنے میں, وضو کر کے پہن لو, 3 دن تک ہاتھ لگا لو, تمہارا وضو پورا ہو جائے گا. جی بالکل. تو اس کے اندر اجتہادات ہوتے ہیں. عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پتا, تیسیر کا اصول ہے, آسانی پیدا کرنی ہے. آپ کو مشقت ہوگی تو آپ نے یہ کام کر لینا ہے. تو حالات بدلتے رہیں گے, اس لحاظ سے اگر کوئی مشکل مجھے پیش آ رہی ہے عبادت پر عمل درآمد کرنے میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ بتایا. اچھا, آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا کہ 3 ڈفرینٹ طریقے ہیں اس میں, ریزننگ اور کچھ جو عقل سے تعلق ہی نہیں ہے, کچھ چیزیں جو عقل سے تعلق ہے لیکن اس میں انسان کی عقل اتنی آسانی سے فیصلہ نہیں کر سکتی. جیسا کہ وراثت کا معاملہ, اس پہ اوبیسلی گاندھی صاحب کا بڑا اچھا پرسپیکٹیو ہے, اس پہ آپ نے ان سے بڑے اچھے ایک لیکچر میں سوالات پوچھے تھے کہ ریزن بیس جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے ان میں کس طرح چینج آ سکتا ہے, اور اگر ماڈرن ٹائمز میں کوئی ایسی چیزیں جن کا عقل سے تعلق نہیں ہے تو ان میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اس بارے میں حج کے جو اراکین میں کوئی آپ کا پرسپیکٹیو ہے ان جنرل؟ دیکھیے, حج جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے. شاعر کا لفظ ہے نا, شاعر کا مطلب ہوتا ہے, شاعر جمع شعیرہ کی, شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے سمبلز. سمبلز کے بارے میں یہ طے ہے دنیا بھر میں کہ سمبل اپنے پیچھے کو معنویت رکھتے ہیں.
اپنے پیچھے کو حقیقت رکھتے ہیں. تو سمبل اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتا, سمبل صرف علامت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں 2 گز کپڑے کو ایک ڈنڈے کے اندر ڈال کے جھنڈا لٹکا کر, ٹھیک ہے نا. آپ اس جھنڈے کے اوپر کبھی بھی اصرار نہیں کرتے. اصرار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, اور وطن سے محبت کی علامت ہے یہ. تو اس میں بنیادی سوال سب سے پہلے زیر بحث آتا ہے کہ جو علامات مقرر کی گئی ہیں ان علامات میں کون سا ایسا پہلو ہے جو اس سمبولزم کو پہنچانے میں قاصر رہ گیا. اگر تو رہ گیا ہے تو پھر ضرورت پیدا ہو گئی. تو پہلے تو ضرورت پیدا کر کے بتانی پڑے گی. مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ احرام کے بجائے جی وردی ہونی چاہیے آج کے دور کے اندر, تو پھر آپ کو پوری دنیا میں لوگوں کو پہلے آپ جمع کریں, اس وردی کے اوپر اتفاق کروائیں. ابھی میں اس سوال پہ نہیں آیا کہ کام ہم خالق کا کرنے جا رہے ہیں اور فیصلہ خود کرنے بیٹھ گئے, تو میں ضرورت پہ آیا ہوں کہ پہلے تو ضرورت آپ بتائیں گے. یا مثال کے طور پہ آپ شیطان کو گئے وہ پتھر مارنے کے بجائے وہاں پر آپ گولیاں مارنا شروع کر دیں, کوئی ضرورت پیدا کریں گے نا. تو ضرورت پیدا نہیں ہوتی. جتنے سمبلز ہیں ان کے لیے جو ریچولز, وہ ریچولز نیچرل ریچولز. اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے. آپ قیامت تک کے حالات دیکھیں, آج اور آج سے 1400 سال پہلے, اور حج آج نہیں شروع ہوا, 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے. جو ریچول مقرر کیا ہے, جو لباس پہننا ہے, وہ ہے کہ 4000 سال پہلے بھی اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, 4000 سال بعد بھی ہو سکتا ہے, 100,000 سال بعد بھی ہو سکتا ہے. 2 کپڑے ہیں سفید. جی بالکل. تو آپ کو ہر پہلو کو دیکھنا پڑتا ہے. غریب بھی آ رہا ہے, امیر بھی آ رہا ہے, کوئی نادار بھی آ رہا ہے, کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں, 2 چادریں لپیٹنی اور آپ نے چلے جانا ہے. پھر خدا کے معبد کی علامت ہوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے تعلق کا اظہار کرنا ہے. تو اب آپ وہاں پر تعلق کا اظہار کیسے کریں گے بھائی؟ اسی طرح کریں گے جس طرح خالق چاہتا ہے. اور اس کی ضرورت کیوں پیدا ہوگی کہ آپ کہیں گے طواف پہ وہ مسئلہ. تو پرابلم یہ نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ دین کا ورلڈ ویو نہیں رکھتے, تو ان کو یہ ساری چیزیں بیوقوفی لگ رہی ہوتی ہیں. یعنی کیا گئے پتھر کے گرد, ادھر آپ نے چکر لگا لیا, یہ حجر اسود ہے, پتہ نہیں کوئی پتھر رکھا ہے. اب یہ حجر اسود کیا چیز ہے, ذرا غور کریں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ کی علامت ہے. جس طرح جنگ کے اندر آپ ایک جرنیل کے ہاتھ پہ اوتھ لیتے ہیں نا کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ پر بیعت کی علامت بنا دی. آپ اس پہ استعلام کرتے ہیں وہاں جا کر ایز اے فوجی کے, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر کے میں جا رہا ہوں, یہ پوری مشق سے گزرنے اور زندگی میں موقع ملا تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا. تو معنویت واضح نہ ہو تو ریچولز غیر اہم ہو جاتے ہیں. معنویت واضح ہو تو ریچولز کے اندر آدمی حقیقت کو دیکھتا ہے. جو سمبل اس کے لیے مقرر کیا گیا وہ اس مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. جی حسن, اوبیسلی بہت سوالات ہو سکتے ہیں, ریچولز کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں. میں 2-3 سوال کر کے ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ماڈرن ٹائم میں ہو سکتا ہے لوگ سمجھیں کہ یہ ریچولز پرانے اور اسکول میں وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہو سکتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو اپنے جذبے سے جا رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ وہ جذبے سے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان میں کئی بار یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم اگر ادھر یہ کر لیں تو 70 ٹائم ثواب ہوگا, ادھر یہ کر لیں تو 200 ٹائم ثواب ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی بیسک میجرمنٹ اویلیبل ہے جس میں پتہ چلے کہ انسان اتنا ثواب کما لے جنت میں چلا جائے گا؟ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیں, جہاں پر بھی عبادات زیر بحث آئی ہیں وہاں پر کہیں بھی ثواب زیر بحث نہیں ہے. ثواب کے لیے قرآن مجید نے بتایا فکو رقبہ, بھی گردنیں چھوڑاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں کی مدد کرو, مسکینوں کا سہارا بنو, قرض داروں کا قرض اتارو. یہ ہے نیکی کمانے کی چیزیں. عبادات تو اصل میں آپ کو تیار کرتی ہیں, آپ کا ورلڈ ویو بناتی ہیں, خدا سے آپ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں, اسکیم آف کائنات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں. عبادات آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے صبر کیسے کرنا ہے, شکر کیسے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے, اپنے آپ کو لذات سے, شہوات سے, ممنوعات سے, جو چیزیں حرام ٹھہرا دی گئی اس سے کیسے بچانا ہے. عبادات کا تو یہ مقصد ہے, ثواب کمانا, نیکی کمانا. آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیں, آپ کہیں بتائیں کہ نماز پڑھو گے تو اتنی نیکی مل جائیں گی, وہی کہیں پر نہیں ہے. روزہ رکھو گے تو اتنی نیکی مل جائیں گی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اقیموا الصلاۃ لذکری. بھائی روزہ رکھو, تم پر فرض کیے گئے جیسے پچھلے والوں پہ فرض کی, تاکہ تم حدود آشنا بنو. جی تقوی کا مطلب ہوتا ہے حدود آشنائی, پہچانو باؤنڈریز کو, اس سے آگے نہیں جانا میں نے. نماز قائم کرو, کیوں؟ لذکری, اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد دہانی کے لیے. تو عبادات جو ہیں وہ ثواب کمانے کے لیے نہیں ہوتی. ثواب تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دے رہا ہے. بندہ مومن اگر خدا سے صحیح تعلق اور شعور کے ساتھ سو رہا ہے تب بھی اس کو ثواب مل رہا ہے. حسن, لیکن جب آپ جاتے ہیں ایسی جگہ پہ اور یہ احساسات تو انسان کے ہوتے ہیں, اور جب ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ, تو وہ ایک اسپریچول اویکننگ تو ہوتی ہے.
اور اسی میں انسان کو شاید یہ ذہن میں آتی ہے بات کہ شاید میں پیور جگہ پہ آ گیا ہوں تو میری بات نہیں سنی جائے گی, میری پائٹی بھی زیادہ کلیئر ہوگی, میرے گناہ بھی زیادہ معاف ہوں گے. جذبات ہوتے ہیں نا انسان کے, انسان کئی بار یہ بھی سوچتا ہے کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میں ایک نئی ٹرانسفارمیشن کا شکار ہوں گا, یعنی کہ اس ٹرانسفارمیشن کو اپناؤں گا جو کہ میں سیکھ کے جا رہا ہوں اس سے, اور شاید میں ایک نیا بندہ ہوں گا اس میں. آپ کا اس بارے میں کیا پرسپیکٹو ہے؟ یہ میرا خیال یہ ہے کہ جانے سے پہلے کے بہت بڑے اور گہرے مراحل ہیں جن سے آدمی کو گزرنا ہے. جانا تو نتیجہ ہے. جی. جانے سے پہلے آپ کو کم سے کم قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ خالق کائنات کا مجھ سے تقاضا کیا ہے. جی. اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, اگر وہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن مجید بہت آسانی سے اگر آپ دن کا 1 گھنٹہ دیں, 1.5 گھنٹہ دیں, تو آپ 30 دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل. آڈیو میں سن سکتے ہیں, ترجمہ موجود ہے. تو قرآن مجید کو پڑھیں. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پرابلم سمجھ میں آئے گی کہ جس کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے. صحیح بات. آپ کو نکالا کیوں جا رہا ہے بھائی, کیوں آپ کو اس مشقت میں ڈالا جا رہا ہے, وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ پہ واضح ہوگی. جب پرابلم اسٹیٹمنٹ واضح ہوگی نا تو آپ ایک شعور کے ساتھ, وہ جذبہ ہے محرکہ, اس کے تحت وہاں پر مناجات ہوں, اس کے تحت وہاں پر ماضی کے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے, اس کے تحت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, وہ سب کچھ ہوگا. لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ نے توبہ ہی کرنی ہے تو توبہ تو آپ کسی بھی نماز میں جا کے کر سکتے ہیں, کسی گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. وہاں پر لے جانے کا ایک بڑا مقصد ہے. تو اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے آپ کو اپنا تصور بھی بڑا کرنا ہے. جی. اور وہ بڑا تصور کیسے ہوگا؟ خالق کائنات کی گفتگو کو جان کر, اور وہ قرآن مجید میں سب. بڑی خوبصورت بات کی حسن آپ نے, اور میں بڑی ایمانداری سے یہ بتاؤں گا کہ میں جتنا اس بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری نالج بڑی کم تھی, اور میں روز اس پورے محلے سے جب گزر رہا ہوں تو میری لرننگ بڑی بڑھ رہی ہے. اور اس حج کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی اویئرنیس ہونی چاہیے. مجھے ایک چیز اور بڑی بودر کرتی ہے, مجھے پتہ ہے پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اوبیسلی لوگ کچھ ہر قسم کے طبقے کے لوگ جاتے ہیں, کچھ اوبیسلی افورڈ نہیں کر پاتے, کچھ لوگوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں حج میں. آپ نے جو آج بات بتائی اس میں, جس میں ایثار کے جذبے کی بات ہوئی, جس میں اللہ تعالیٰ کی جو کہ آپ نے کلمنیشن آف ان لو آف گاڈ آپ جا رہے ہیں کہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ قربان ہونے کو تیار ہوں, تو اس میں تو یہ VIP پیکیجز اور یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو انسان جو جا رہا ہے ان پیکیجز کے تھرو کس سوچ کو لے کے آگے جائے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. حقیقت پسندی کی دنیا میں کھڑے ہو کے میں آپ کو بتاؤں گا, چاہے آج کا زمانہ ہو VIP پیکیجز کا یا آج سے 14 سال پرانا زمانہ ہو, اگر کسی آدمی کے پاس بزنس کلاس کا ٹکٹ ہے تو وہ اس میں جائے گا. 1400 سال پہلے کسی کے پاس اگر سرخ اونٹ ہے تو وہ اس میں جائے گا. اونٹ کو لے جاتے ہوئے اگر اس کے پاس کاجو اور میوے اور باقی موجود ہیں وہ رکھے گا کجاوے میں. میں جاؤں گا تو میں جو اچھا کھانا ہو سکتا ہے وہ کھاؤں گا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کی استطاعت پر منحصر کی ہوئی ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنے آپ کو راحت پہنچاتے ہیں. تو وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ جتنا سکون حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. دین میں اس کی کوئی صوفیانہ قسم کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کپڑے پھاڑ کے بھوکے ننگے ہو کے وہاں چلے جائیں. بالکل ایسا نہیں ہے. جس کی جو استطاعت ہے وہ اس طریقے سے جائے, جو اللہ نے جس کو مال دیا ہے. ہاں یہ پیش نظر رکھے وہ ویکیشن پہ نہیں جا رہا, یہ پیش نظر رکھے کوئی تفریح کے لیے نہیں جا رہا, لیکن اپنے آپ کو سکون پہنچانا, اپنے آپ کو راحت پہنچانا, یہ ہمارے دین میں کئی ممنوعات. یہ پوری صوفیانہ تصور اسلام میں کہیں نہیں پایا جاتا. اور یہ آج جس طرح ہو رہا ہے پہلے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا. میں کل کہیں گفتگو کرتے ہوئے اس دن کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے سرمایہ دارانہ نظام کیپٹل سسٹم اس میں لوگوں کو بڑا حریص بنا دیا گیا ہے, اور آپ جو ہیں یہ نئی گاڑیاں لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو فخر مجھے نئی گاڑی میں محسوس ہوتا ہے یہ تو نئے گھوڑے میں بھی ہوتا تھا مجھے. صحیح بات. تو یہ تو نیچرل چیز ہے, اس میں نہیں گھبرانا چاہیے. تاہم جب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اور ریچولز کا آغاز ہو گیا ہے تو اس کے اندر پھر کوئی تفاوت نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات. یعنی وہاں پر اب آپ برابر, وہاں برابری ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں مطلب خیموں کے اندر آپ بیٹھے ہوئے اور باربیکیو پلیٹرز آ رہے ہیں اور وہاں پر بالکل ہی جو ہے نا دبیس قالین. وہاں سب کچھ ایک جیسا ہونا چاہیے. اور ویسے حرم کے بارے میں تو بعض ہمارے محقق علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر یہ جو اس وقت ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا عمارتوں کی ریس لگی ہوئی ہے اور 5 اسٹار ہوٹل, اور یہ اس مسجد کے قریب ہی ہونا بھی نہیں چاہیے. یا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو رکھیں, تھوڑا سا فاصلے پہ لے جائیں, کوئی ٹرین برین چلا دیں, کیونکہ وہاں پر تو اصل میں معبد کی اہمیت ہے. اس نے کلاسز کریٹ کر دی ہیں, اس نے کلاسز بھی کریٹ کی ہیں. وہاں جا کر ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا ایڈونچر کا تصور آنا شروع ہو جاتا ہے. شاپنگ مال بھی بنے ہوئے ہیں, کھانے پینے بھی چل رہے ہیں, بالکل ایک کلچرل فیسٹیوٹی کا بھی. وہ تو کچھ اور چیز تھی جو وہاں لے کر جانی تھی. تو وہ وہاں پر آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک عمرہ بھی ایک مسلمانوں کا ویکیشنل ٹرپ بن گیا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال دیا ہے,
آپ اس مال کو استعمال کریں، تاہم جو عبادت کی ہرمیونیٹکس ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ حسن، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آخری میں تھوڑا سمرائز کرنے کے بعد، کہ آپ نے 2-3 چیزیں بڑی زبردست بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں نے جو آج سیکھا ہے اس کنورسیشن میں وہ یہ کہ اگر ہم حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کہ حج اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیوں کیا ہے، حج کے مقاصد کیا ہیں، اور وہ جو ریچولز ہم پڑھتے ہیں ان ریچولز کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں۔ دوسرا جو بڑی اچھی چیز میں نے آپ سے آج سیکھی وہ یہ ہے کہ آپ اگر حج پہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے پوری کوشش کریں کہ آپ قرآن پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ آپ پورا دین کا بھی اور حج کا بھی مطلب سمجھ سکیں، تاکہ جب آپ ہر چیز کر رہے ہوں تو آپ کنیکٹ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کیا۔ تیسرا ایک اور چیز بڑی اچھی ہے کہ جو عبادات کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ریمائنڈر ہو، اطاعت ہو، سیکریفائس ہو، اس میں ثواب جو ہے وہ تو غریبوں کی مدد کر کے ہے، وہ تو چیریٹی کر کے ہے، وہ تو حقوق العباد پورا کر کے ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشاندہی کرنے کے لیے آپ عبادات کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، بڑا زبردست سمرائزیشن ہوگی، اور میں چاہوں گا اس پہ میں جب واپس آؤں تو ہم جب سیکھیں گے تو اس پہ ایک پروگرام اس کے فالو اپ پہ بھی کریں۔ لیکن میرا آخری ایک آپ سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان جنرل جب دین کی طرف راغب ہوتا ہے تو اپنی ٹرانسفارمیشن سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، اور جب وہ حج کا ارادہ کرتا ہے تو کئی بار وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اس ٹرانسفارمیشن کا پارٹ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی نظر میں آپ نے یہ تو بتا دی جب ہم حج میں جا رہے ہوں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے، کہ جب ہم حج سے واپس آ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں وہ انسان کس ٹرانسفارمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے واپس آئے؟ دیکھیے جو بڑے ریچولز ہوتے ہیں یہ آدمی کے اندر ایک بڑا جذبہ تو پیدا کرتے ہیں، اور آدمی جانے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، اور وہاں جا کر جب میں اتنا بڑا کام کروں گا تو اس سے لازماً میرے اندر کوئی اتنی بڑی تبدیلی آنی چاہیے کہ جس کے بعد لوٹوں تو لوگ کہیں کہ بھئی یہ بالکل مختلف انسان ہے۔ اگر آپ حقیقت کی دنیا میں اتریں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ انسان کا محض ایک تخیل اور ایک تصور ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر لمحے یہاں پر امتحان ہے، اور اس امتحان میں یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کہ آپ پھسلیں گے، نہیں، یہ مطالبہ نہیں ہے، آپ پھسلیں گے، آپ حج کے دوران پھسل جائیں گے۔ حج کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو تو لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، حج کرتے ہوئے انحراف اور خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آپ واپس آئیں گے، پھر گریں گے، پھر پھسلیں گے، پھر بھولیں گے خدا کو، پھر شیطان کی طرف جائیں گے۔ جو ٹریننگ اللہ آپ کو دلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ گرنے کے بعد پھر اٹھو اور خدا کا ہاتھ تھام لو۔ صحیح بات ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ آپ آنے کے بعد یہاں پر جنید بغدادی بن کے بیٹھ جائیں گے اور پوری دنیا کہے گی بھائی علی فاروق صاحب تو حج پر گئے تھے، اس کے بعد سے آ کر تو پتہ نہیں للہیت اور تقویٰ کا مجسمہ بن چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی بیوی کے ساتھ بھی کوئی نوک جھونک ہو سکتی ہے، آپ کی لین دین کے معاملات میں اوپر ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جب حق آ گیا سامنے، بتا دیا علی فاروق صاحب کو بٹھا کر کہ یار علی بھائی یہاں پر آپ نے زیادتی کی ہے، اس موقع پر نہیں اکڑنا، اس موقع پر رجوع، انابت، توبہ، وہاں پر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اور کرنے کے بعد جیسے ہی احساس ہوتا ہے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ روز کی جنگ ہے، حج سے پہلے بھی، حج کے بعد۔ کیا خوبصورت بات کی حسن۔ میں اس کے علاوہ پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ اس خوبصورت بات کے بعد یہ بات رہ نہیں جاتی۔ انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے حج سے تو اس حسن سے دوبارہ ایک محفل کر کے ہم ایک دوبارہ سے پروگرام کریں گے، جو میرا ایکسپیرینس ہے اس بارے میں اور جو میں نے سیکھا، اور how I was able to link to what I learned from Hasan today۔ حسن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔